بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے آغاز میں ہی حکیم محمود ظفر صاحب کی وہ عبارت نقل کرنا پسند کرتا ہوں جو انہوں نے فتنہ جمہوریت کے صفحہ 28 پر لکھی ہے، اور جس کو میں نے اپنی کتاب کے بالکل آغاز میں اسلام اور جمہوریت علمی، تحقیقی اور تقابلی جائزہ اس میں نقل بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرنا جس قدر ضروری ہے، وہاں وقت کے فکر میں دین کو ڈھالنا اتنا ہی غلط ہے۔ پہلی چیز تجدید دین ہے اور دوسری تحریف دین ہے۔ جو شخص بھی اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ تحریف دین کا مرتکب ہے۔ جن علماء نے، جن مسلمان مفکرین نے، جن دانشوروں نے اسلامی جمہوریت کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے، جو اس کے واضعین ہیں، گویا کہ وہ تحریف دین کے مرتکب ہیں، کیونکہ وقت کے فکر میں یہ دین کو ڈھالنا ہے، یہ کوئی تجدید دین نہیں ہے، یہ تحریف دین ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ایک کتاب ادارہ تالیفات اشرفیہ نے شائع کی ہے، اسلام اور سیاست، مجموع افادات حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کتاب کے آغاز میں ایک رسالہ ہے حکیم الامت کے سیاسی افکار، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا۔ بہرحال یہ کتاب ہر عالم کو پڑھنی چاہیے۔ حکیم الامت کے سیاسی افکار کے صفحہ 23 میں اور صفحہ 22 پر جو عبارت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بعینی ہی اسے نقل کیا جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ دین خالص کی دعوت دینے والے لوگ کون ہیں اور اکابر علماء دیوبند اسلاف کے حقیقی نمائندے اور وارث کون لوگ ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، چنانچہ گزشتہ صدی سے لے کر اب تک جتنی سیاسی تحریکیں اٹھی ہیں، ان کے ذہن میں جمہوریت کی حیثیت معاذ اللہ ایک ایسے کلمہ طیبہ کی ہو گئی ہے جس کے بغیر آج کے دور میں سیاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر پہ چھائے ہوئے اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عہد حاضر میں جو سیاسی جماعتیں اسلام کا نام لے کر اٹھی ہیں، ان کی اکثریت بھی نہ صرف یہ کہ جمہوریت کو ایک مسلم اصول قرار دے کر آگے بڑھی ہیں، بلکہ انہوں نے بھی اپنے مقاصد میں جمہوریت کے قیام کو سر فہرست رکھا ہے اور خود اپنی جماعت کو بھی جمہوری ڈھانچے پر تعمیر کیا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں یہ دعوے بھی بکثرت کیے گئے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے عین مطابق ہے، بلکہ اسلام نے جمہوریت ہی کی تعلیم دی ہے۔ کسی نے بہت احتیاط کی تو یہ کہہ دیا کہ جمہوریت کے جو اجزاء اسلام کے خلاف ہیں ہم ان کے قائل نہیں ہیں، لہذا ہماری جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے۔ یہ تصورات ہمارے دور میں اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ سوچنا، کہنا دنیا بھر کی لعنت و ملامت کو اپنے سر لینے کے مترادف ہے۔ اور اگر ایسے ماحول میں کوئی شخص جمہوری حکومت کے بجائے شخصی حکومت کی حمایت کرے تو ایسا شخص تو آج کی سیاسی فضا میں تقریباً کلمہ کفر کہنے کا مرتکب سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور خالص دین کی دعوت و تجدید کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی خالص دین کی دعوت و تجدید کے لیے، جس نے حقیقی معنوں میں دین کی تجدید کی ہے، وہ زمانے پر چھائے ہوئے تصورات اور خوشنما نعروں سے مرعوب و متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تسلیم نہیں فرمایا کہ اسلام نے جمہوریت کی تعلیم دی ہے یا جمہوریت اسلام کے عین مطابق ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے متعدد مواعظ و ملفوظات اور تصانیف میں جمہوریت پر نہایت جاندار تنقیدیں کی ہیں
اور اپنے دینی نقطہ نظر سے اس کی خرابیوں کو واضح فرمایا ہے۔ یہ حقیقی معنی میں حضرت تھانوی کی شخصیت مجدد ملت تھی، مجدد دین تھی، تو انہوں نے دین کو وقت کی فکر میں ڈھالا نہیں ہے، دین کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو جو لوگ بھی آج وقت کے خوشنما نعروں سے مرعوب نہیں ہیں، متاثر نہیں ہیں، وہی حقیقت میں دین خالص اور دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور وہی لوگ اسلاف کے حقیقی معنوں میں وارث ہیں۔ یہ بات صرف کوئی دکھلاوے کے لیے یا اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ مبنی بر حقیقت ہے۔ کوئی احمق اور بے وقوف شخص ہی ہوگا کہ جو اس حقیقت کا انکار کر جائے۔